بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بصرہ کے اندر ایک بلا کا مے نوش تھا۔ اس کے گھر میں رقص و سرود اور مے نوشی کی محفلیں سجا کرتی تھی، دوست احباب اکٹھے ہوتے، شراب نوشی کیا کرتے۔ ایک دن اس نے دوستوں کو طلب کیا شراب نوشی کے لیے، تو دوستوں کے آنے سے پہلے اس نے اپنے ایک غلام کو 4 درہم دیے، کہا یہ درہم لے جاؤ بازار میں اور کچھ پھل وغیرہ خرید کے لاؤ تاکہ شراب نوشی کی محفل سجنے سے پہلے پھلوں سے آنے والے دوستوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جا سکے۔ غلام 4 درہم لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے منصور بن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے تھے، اور ان کے قریب ہی ایک مفلس بدحال ایک یتیم اور غریب انسان بھی کھڑا ہے۔ حضرت منصور بن عمار لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ ایثار اور اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ جس وقت وہ غلام قریب سے گزرا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو منصور بن عمار اسے کہنے لگے کہ اس کے ساتھ ایثار اور ہمدردی اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ 4 دینار اس کے پاس تھے، 4 درہم یا 4 دینار اس کے پاس تھے۔ اس نے کہا یہ 4 درہم میرے پاس ہیں، میں ایثار اور ہمدردی کے طور پر یہ 4 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، لیکن میرے لیے دعائیں کیجئے۔ منصور بن عمار فرمانے لگے کہ کیا چیز تمہیں مطلوب ہے، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں غلام ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رہائی عطا کر دے، مجھے آزاد کر دیا جائے۔ منصور بن عمار نے دعا کی، پوچھا کہ اور تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نے 4 درہم جو میرے پاس میرے مالک کے امانت تھی، میرے اپنے بھی نہیں تھے، وہ میں نے صدقے کے طور پر اسے دے دیے ہیں، اللہ مجھے اس کا متبادل بلکہ اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دے۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کی۔ پوچھا تیسری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا تیسری خواہش میری یہ ہے کہ میرا مالک جو بلا کا مے نوش ہے، فاسق و فاجر ہے، آپ دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پوچھا چوتھی خواہش کیا ہے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ 4 درہم میں نے صدقہ کیے تھے، 4 میری خواہشیں، چوتھی خواہش میری یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے مالک کو بھی، اور یہاں پر جو موجود اس کے ساتھ ایثار و ہمدردی لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ 4 دعائیں منصور بن عمار نے کر دیں، 4 درہم اس نے صدقہ کر دیے، واپس پلٹ گیا۔ جس وقت واپس پلٹا تو اس کے مالک نے جب دیکھا تو بجائے اس کے کہ مالک اس کو ڈانٹتا، غصے ہوتا، مالک نے جب اس کو دیکھا تو بڑے تحمل سے پوچھا کہ خالی ہاتھ تم واپس آ گئے، پھل وغیرہ لے کے کیوں نہیں آئے؟ تو اس غلام نے ساری روایات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے 4 دعائیں منصور بن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ سے کروائی ہیں۔ پوچھا کہ وہ 4 دعائیں کون سی ہیں؟ مالک نے پوچھا تو غلام کہنے لگا کہ پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ میں غلام ہوں اور مجھے آزادی مل جائے، بس یہ سننا تھا کہ اس کے مالک نے کہا کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہنے لگا کہ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ میرے پاس تو یہ صدقہ، یہ امانت تھی، یہ 4 درہم، اور میں نے یہ صدقہ کر دیے ہیں، مجھے اس کا متبادل مل جائے۔ مالک نے سنا تو کہنے لگا کہ میں 4 کی بجائے تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ پوچھا تیسری دعا کون سی کروائی؟ کہنے لگا میں نے تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ میرے مالک کو ہدایت نصیب کر دے، اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ مالک نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے یہ دعا کروائی ہے تو اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے اور مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو چکی ہے، اور میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی مے نوشی نہیں کروں گا۔ پھر مالک کہنے لگا کہ چوتھی دعا کون سی کروائی؟ کہا چوتھی میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، آپ کو بھی بخش دے، اور دیگر لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ان کی بھی بخشش فرما دے۔ مالک کہنے لگا کہ میرے اختیار کے اندر تو یہ تھا کہ میں تمہیں آزاد بھی کر دیتا، تمہیں اپنی طرف سے اس کا متبادل بھی دے دیتا، میں توبہ بھی کر لیتا، لیکن بخشش
اور مغفرت تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بس یہی بات اس نے جس وقت کی، رات کا وقت ہوا، جب وہ مالک سوتا ہے تو خواب کے اندر دیکھا کوئی ہاتف سے یہ ندا دے رہا ہے کہ اے بندہ خدا، تیرے پاس تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے یہ چند اختیارات تھے، اور تو نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایثار اور ہمدردی اس کے ساتھ کی ہے، تو جس ذات نے تجھے یہ اختیارات دیے تھے وہ تو خود صاحب اختیار ہے، اس کے پاس تو ہر اختیار موجود ہے۔ آواز آتی ہے کہ تو نے اپنے اختیارات کو استعمال کر لیا، رب ذوالجلال کی ذات جس نے تجھے یہ اختیارات دیے تھے، اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہے، اللہ پاک نے بھی تیری بھی بخشش فرما دی ہے اور تیرے اس غلام کی بھی بخشش فرما دی ہے، اور جن کے لیے منصور بن عمار نے دعا کروائی تھی اللہ نے ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ یعنی یہ صدقہ کی ایک اہمیت، ایثار اور ہمدردی کی اہمیت کہ صدقہ کرنے سے مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں اور آنے والا وقت بھی انسان کے لیے باعث رحمت اور باعث امن بن جاتا ہے۔